الصلاة والسلام على رسول الله. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم. ہم سبق نمبر 3 کا آغاز کر چکے ہیں اور سبق نمبر 3 میں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھا تھا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے اور کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. پھر ہم نے کچھ عادتیں بھی سیکھی تھیں اس سلسلے میں کہ ہمیں عادت اپنانی چاہیے کہ ہر کام میں ہمیں عبادت کی نیت کرنی چاہیے اور یہ کہ ہر کام میں ہمیں اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. آج اسی سبق نمبر 3 کا ہم قواعد کا حصہ کریں گے، اور ہم پہلے سیکھ چکے ہیں ضمیر منفصل کے 6 صیغے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہیں تو 14 صیغے، لیکن آسانی کے لیے کہ جو سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ہم پہلے وہ صیغے سیکھ رہے ہیں. اور اس میں ہم نے سیکھے تھے 6 صیغے. واحد مذکر غائب کے لیے ہوا، جمع مذکر غائب کے لیے ہم، واحد مذکر حاضر کے لیے انتا، واحد متکلم کے لیے انا، جمع مذکر حاضر کے لیے انتم، اور جمع متکلم کے لیے نحنو. اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، اور نحنو ہم سب. اب ہم اس کا، اس کا یا ان سب کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا کے لیے عربی الفاظ سیکھیں گے. عربی میں یہ الفاظ جو ہیں وہ ہمیشہ اسم کے ساتھ یا کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں، چاہے ضمیر کے ساتھ جڑ کر آئیں یا اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں. اور یہ قرآن کریم کے تقریباً ہر لائن میں پائے جاتے ہیں. یہ تقریباً 10,000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. ہم ان الفاظ کو اسم رب کے ساتھ جوڑ کر سیکھیں گے. تو ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ اس کی مشق کریں گے. اور ٹی پی آئی کیا تھا کہ آپ کو پورے اپنا جسم کو یوز کرتے ہوئے، یعنی اپنے دماغ کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، سب کو یوز کرتے ہوئے پھر آپ یہ چیزیں سیکھیں گے. تو جب آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں گے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ جلدی سے سیکھ لے گا اور آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. تو جیسے ہم نے ضمیر منفصل میں پڑھا تھا کہ ہم نے اپنا سیدھا ہاتھ لیا تھا اور سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی کو ہم نے ایک کے لیے اور چاروں انگلیوں کو جمع کے لیے استعمال کرنا سیکھا تھا. اور اشارہ ہم دائیں طرف کرتے تھے ہوا اور ہم کے لیے، اور انتا کے لیے سامنے، انا کے لیے اپنی طرف، اور اسی طرح انتم کے لیے سامنے اور نحنو کے لیے اپنی طرف. تو بالکل اسی طرح ہم یہ ضمائر سیکھیں گے. ان کو ضمیر متصل کہا جاتا ہے، یعنی یہ جڑ کر آنے والی ضمائر ہیں. اور یہاں یہ تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں کہ جیسے کہ ہم نے ضمائر منفصل پڑھی تھیں تو ان کو ہم ضمائر مرفوع بھی کہتے ہیں. یعنی وہ ضمائر چونکہ اسم سے جڑ کر نہیں آتی، عموماً آغاز میں آتی ہیں، تو اس لیے وہ مرفوع ہوتی ہیں. یعنی ان پر ہم سمجھتے ہیں کہ پیش ہے، حالانکہ ان پہ ہمیں کوئی حرکت نظر نہیں آتی پیش کی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا استعمال جو ہے وہ مرفوع ہے. جبکہ ضمائر جو متصل ہیں یہ عموماً منصوب اور مجرور استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ اس پر بھی ہمیں کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آتی، لیکن جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ منصوب سمجھی جائے گی یا مجرور سمجھی جائے گی.
یہ تھوڑی سی وضاحت تھی، اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، تو ہم جب آگے چلیں گے، ہمارے اسباق آگے بڑھیں گے، تو ہمیں یقیناً اس میں بہتری نظر آتی جائے گی۔